یہ سزا تو سر اتارنے سے بھی زیادہ کڑی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ ملک شہباز میرے ابا جان کا سر ہی اتار لیتا یا پھر ان کو سولی پر لٹکا دیتا۔ ابا جان نے بہت ہاتھ جوڑے مگر شہباز خان کسی صورت راضی نہ ہوا۔ اس نے کہا، ہم تمہاری بڑی بیٹی سے ہی بیاہ کریں گے۔ یہ بدلہ ہے ہماری بیٹی سے تمہارے بیٹے کے نکاح کرنے کا، اور ہم اپنی بیٹی کی سوکن بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو امجد کو اپنی پہلی بیوی کو بھی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ روزانہ ایک نئی دلچسپ کہانی سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ بے شک گاؤں کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، لیکن اس سکون میں بھی کبھی کبھی تلاطم چھپا ہوتا ہے۔ ابا نے گاؤں کے پرائمری اسکول سے مجھے 5ویں پاس کرا دی، لیکن بھائی کو پڑھنے کے لیے ماموں کے پاس شہر بھیج دیا تھا۔ امجد بھائی جب شہر سے آتے اخبار رسالے لے کر آتے اور میں انہیں پڑھتے پڑھتے وقت گزارتی۔ یوں مجھ میں پڑھے لکھوں جیسا شعور پیدا ہو گیا۔ میری منگنی اپنے چچا زاد قدیر سے اس وقت ہوئی تھی جب میں پاؤں پاؤں چلتی تھی۔ گاؤں میں لڑکیوں کے لیے شادی بیاہ ایک دلچسپ موضوع ہوتا ہے۔ جو ہی لڑکی ذرا باشعور ہوتی ہے اس کے کانوں میں کچھ اس قسم کے فقرے گونجنے لگتے ہیں، یہ اپنے چچا کی بہو بنے گی، یہ تو اپنے خالہ زاد کی منگیتر ہے۔ یوں لڑکیوں کے دلوں میں بچپن سے ہی محبت کے بت بنا کر بٹھا دیے جاتے ہیں، اور وہ کچے ذہنوں کی لڑکیاں ان کو بے اختیار ہو کر پوجتی رہتی ہیں۔ کبھی یہ بیاہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ بت وقت کے ہاتھوں شکستہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی قسمت نے کچھ عجیب ہی کھیل کھیلا۔ ہوا یوں کہ قدیر کی بہن تعظیم، جو میرے بھائی کی منگیتر تھی، وہ میری سہیلی بھی تھی۔ ہمارا ہر وقت ساتھ تھا کہ گھر آنگن ایک تھا، جبکہ کمرے علیحدہ علیحدہ تھے۔ والد اور چچا نے اپنے آبائی گھر کو ابھی تک تقسیم نہیں کیا تھا۔ ہمارا رہن سہن مشترکہ تھے۔ ہمارے بچپن کا منگیتر قدیر جس طرح میرے دل کا حکمران تھا، ویسے ہی میری چچا زاد تعظیم کا منگیتر امجد اس کے خیالوں کا بادشاہ تھا۔ امجد گرچہ میرا بھائی تھا، مگر میں سچ کہوں گی کہ مجھے اپنے بھائی سے زیادہ اپنی سہیلی تعظیم سے محبت تھی، جو دل کی گہرائیوں سے امجد کو چاہتی تھی۔ وہ انتہائی لاپرواہ اور بے نیاز لڑکا تھا۔ وٹے سٹے کے بندھن تھے، تاہم ہم اس بندھن سے خوش تھے۔ مجھے بیاہ کر کہیں اور جانا تھا اور نہ ہی تعظیم کی ڈولی گھر سے باہر جانی تھی۔ ہم غیروں میں جانے سے بہت ڈرتے تھے، خدا جانے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ وہ دن بھی آ گیا جب میری شادی قدیر سے اور تعظیم کی امجد سے ہو گئی۔ وہ دلہن بنی اپنے باپ کے گھر سے ہماری طرف کے گھر میں اور امجد کے کمرے میں لا بٹھائی گئی، اور میں اپنے چچا کے بنائے ہوئے گھر میں چلی گئی۔ میری اور قدیر کی بنی ہوئی تھی، ہم پل بھر کو ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ تعظیم بھی اپنے دولہا کی دیوانی تھی، مگر امجد بھائی کا مزاج مختلف تھا۔ وہ تعظیم بھابھی میں اتنی دلچسپی نہیں لیتا تھا، اس کو اپنی شریک حیات سے لگاؤ نہیں تھا۔ محض والدین کے دباؤ میں وہ اس رشتے پر راضی ہوا تھا۔ ان کے خیال میں ایک شہری اور پڑھی لکھی لڑکی ہی کسی تعلیم یافتہ لڑکے کے معیار پر پورا اتر سکتی ہے۔ میرا بھائی اکثر کہا کرتا تھا، بھلا دیہات بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ سینما گھر نہ، یہاں ٹیلی ویژن، بڑے ہسپتال نہ، اچھے ڈاکٹر، سوائے بڑے کھیتوں اور درختوں کے کیا چیز ہے جو انسان کو بھلی لگے؟ شہر کی رونقوں کی تو کیا ہی بات ہے، ہر وقت میلے کا سا سما رہتا ہے۔ ہم ان کی اس قسم کی باتیں سن کر یہی سوچتے تھے کہ امجد بھائی ایک نہ ایک دن ضرور گاؤں چھوڑ کر شہر جائیں گے۔ فی الحال ان کا شہر جانا ممکن نہ تھا۔ یہاں مشترکہ فیملی سسٹم کے جو فوائد تھے وہ ہمیں حاصل تھے۔ والد اور چچا کی مشترکہ زمین سے مشترکہ پیداوار جو سارے خاندان کے لیے خوشحالی کا باعث تھی۔ امجد بھائی نے کافی کوشش کی کہ ان کو شہر میں ملازمت مل جائے، لیکن کوئی اچھی ملازمت نہ ملی۔ انہوں نے گاؤں آ کر شادی تو کر لی، لیکن اب یہاں خود کو مجبور خیال کرنے لگے تھے۔ ان کا دل بھی کھیتی باڑی میں نہیں لگتا تھا۔ گھر میں بیوی نہ بھائے تو مرد گھر سے باہر وقت گزارنے لگتے ہیں۔ یہی ہوا، تعظیم سے بھائی کا دل نہ لگا، زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگے۔ وہ تاش کی بازی لگانے ساتھ والے گاؤں کے نمبردار شہباز خان کی اتاق میں چلے جاتے تھے، جہاں ان کے صاحبزادے کے ساتھ دو چار بازیاں لگا کر اپنے دل و دماغ کی گھٹن کا علاج کر آتے تھے۔ ملک شہباز کا گھرانہ ہم سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ ان کی زمین زیادہ تھی اور وہ زیادہ دولت مند لوگ تھے، تاہم تعلیمی لحاظ سے پیچھے تھے۔ ملک صاحب کے بچوں نے میٹرک سے آگے نہ پڑھا تھا۔ لڑکوں کے ساتھ ان کی لڑکیاں بھی میٹرک پاس تھیں۔ زیادہ بڑی ذمہ داری ہونے کی وجہ سے ان کو فکر روزگار نہ تھی۔
ملازمتوں کے اصول کا بھی کوئی مسئلہ نہ تھا۔ یہ لوگ البتہ سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ملک شہباز کے بھائی چونکہ پڑھے لکھے تھے، تبھی ان کو سیاست میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ سیاسی اثر و رسوخ کے سبب ان کی دھاک بھی تھی۔ علاقے کے معززین میں یہ ایک نمایاں گھرانہ تھا۔ امجد بھائی کو نہ جانے کیوں احساس کمتری نے گھیر رکھا تھا۔ وہ ان لوگوں سے وابستگی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے، بات بات پر ان کی برتری جتلاتے تھے۔ ابا جان بھائی کو کہتے تھے کہ برتری تعلیم سے ہوتی ہے، زیادہ زمین سے نہیں ہوتی۔ اعلیٰ تعلیم سے ہی انسان کو زندگی میں شعور زندگی حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات مگر بھائی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مجھے امجد بھائی سے اور کوئی گلہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی تعظیم کو کچھ نہیں جانتے تھے، اسے اہمیت دیتے اور نہ اس کی قدر و قیمت جانتے تھے۔ میرے والد میٹرک پاس تھے، وہ ٹیچر بھی رہے تھے اور نیک آدمی تھے۔ گاؤں کے تمام لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ابا بھی امجد کو سمجھاتے کہ بیٹا اپنی بیوی کا خیال رکھا کرو۔ وہ تعظیم کے تایا تھے، اس کو بہو نہیں بیٹی جانتے اور اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب میں 3 بچوں کی ماں ہو چکی تھی اور تعظیم بھابی کے یہاں 2 بچوں کا جنم ہو چکا تھا، تبھی ایک واقعہ رونما ہوا۔ ملک شہباز خان اور ان کے گھر والے اپنے بیٹے کے رشتے کے سلسلے میں دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں چھوٹا لڑکا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان لوگوں کو گئے دوسرا دن تھا کہ گھر سے نگینہ غائب ہو گئی۔ یہ ملک صاحب کی بڑی بیٹی تھی۔ جو بیٹا گھر میں تھا اس نے جا کر اپنے والدین کو اطلاع دی۔ یہ لوگ بھاگے بھاگے گھر لوٹ آئے۔ بڑی بیٹی کو رشتہ داروں کے گھر جہاں جہاں ممکن تھا ڈھونڈا، اس کا پتہ نہ چلا۔ اس کی چھوٹی بہن نے بتایا کہ وہ چھوٹے بھائی کو دودھ کا برتن دینے باڑے کی طرف گئی تھی۔ پہلے تو ہم نے سمجھا کہ گھر میں یہیں کہیں ہے، مگر ڈھونڈا تو نہ ملی۔ 15 روز سبھی اس واقعے سے پریشان رہے۔ اچانک ایک دن امجد بھائی گھر سے غائب ہو گئے۔ والد کو شک گزرا۔ انہوں نے بیٹے کے ایک گہرے دوست کو اعتماد میں لے کر اس سے بات کی۔ اس نے بتایا کہ چچا جان، آپ کا بیٹا ملک شہباز کی بیٹی کو لے گیا ہے، شہر میں ایک دوست کے گھر رکھا ہوا ہے۔ مجھے قسم دی تھی کہ آپ کو نہ بتاؤں، لیکن وہ آگ سے کھے رہا ہے۔ آپ کو خبر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ورنہ آپ کا سارا گھرانہ اس آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ والد صاحب کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مزید بتایا کہ دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا ہے اور جس دوست کے گھر چھپے ہیں وہ قانون دان کا بیٹا ہے۔ والد صاحب ملک شہباز خان کے مقابل ایک کمزور شخص تھے، وہ کسی صورت ان سے ٹکر نہیں لے سکتے تھے۔ یہ معاملہ تو پھر ملک شہباز خان کی بیٹی کا تھا، ان کی عزت و ناموس کا مسئلہ تھا۔ 2 دن تو والد اور چچا سر جوڑ کر بیٹھے رہے۔ دونوں بھائی گم سم تھے کہ اب کیا ہوگا اور کیا کریں، لیکن چپ رہنے میں بھی بھلائی نہ تھی۔ ادھر امجد بھائی بدستور گھر میں موجود تھے، لہٰذا ان پر کسی کا شک نہ گیا۔ یوں بھی ملک صاحب امجد پر اعتماد کرتے تھے، ان کو شبہ بھی نہ ہوا کہ یہ لڑکا ان کی بیٹی کو لے جا سکتا ہے۔ جب والد صاحب کو کوئی راہ سجائی نہ دی تو انہوں نے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ ابا جان نے گاؤں کے معزز لوگوں کو ساتھ لیا اور ملک صاحب کے در دولت پر حاضر ہو گئے۔ ان سے کہا کہ میں تمہارا مجرم بن کر خود ہی حاضر ہو گیا ہوں، اب جو چاہے سزا دو، میرا سر کاٹ دو یا مجھے سولی پر لٹکا دو، کیونکہ میرے بیٹے نے وہ خطا کی ہے جو گاؤں کے رواج کے مطابق ناقابل معافی ہے۔ اس نے ہم دونوں گھرانوں کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ آپ کی عزت تو ہم سے زیادہ ہے، اس لیے نقصان بھی آپ کا زیادہ ہوا ہے۔ ایسا کہتے ہوئے ابا جان نے اپنی پگڑی ملک صاحب کے قدموں میں رکھ دی اور زار و قطار رونے لگے۔ ملک صاحب تو اپنے دشمن کے خلاف نہ جانے کیا سوچے بیٹھے تھے۔ میرے والد کی حالت زار دیکھ کر ان کو اس بوڑھے نیک اور شریف شخص کی بے بسی پر رحم آ گیا۔ کہا کہ نہ تو کسی کا سر کاٹ کر میری عزت واپس آ سکتی ہے اور نہ کسی کو جیل ڈلوا کر میرا نقصان پورا ہو سکتا ہے۔ میری عزت گئی ہے جس کا کوئی مول نہیں ہے۔ اگر عزت کا کوئی مول ہوتا ہے تو وہ عزت کے بدلے عزت ہے، لہٰذا یہ سودا اسی طرح برابر ہو سکتا ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ آپ کی بات کو میں سمجھا نہیں۔ میری بیٹی شادی شدہ ہے اور بہو بھی۔ آپ چاہیں تو میں آپ کی بیٹی کے بدلے اپنی چھوٹی لڑکی کا رشتہ آپ کو دینے پر تیار ہوں، آپ کے بیٹے کے لیے یا جس سے آپ چاہیں بیاہ دیں۔ دیکھو گلزار، بے شک جرم تم نے نہیں کیا، تمہارے بیٹے نے کیا ہے، لہذا خطاوار تو وہی ہے، لیکن ہمارے یہاں کا رواج یہی ہے کہ بیٹے کے جرم کی سزا باپ کو ہی ملتی ہے۔ تمہارے بیٹے نے ہماری عزت کا جنازہ نکالا ہے، چاہیے تو یہی کہ ہم تمہاری عزت کا جنازہ نکال دیتے، لیکن ہمیں تم پر رحم آتا ہے۔ گاؤں کے یہ سارے معزز لوگ تمہارے ساتھ آئے ہیں، ہم کو ان کا بھی خیال ہے، لہٰذا ہم نے اپنی بڑی بیٹی کو تمہاری بہو تسلیم کر لیا ہے۔
لیکن اس کی سوتن ہم کو برداشت نہیں، لہٰذا امجد کو اپنی بیوی کو طلاق دینا ہوگی، ورنہ ہم اپنی بیٹی کی طلاق کرا دیں گے اور اس کو اپنی تحویل میں لے لیں گے۔ اس کے بعد ہم خود امجد سے اچھی طرح نمٹ لیں گے۔ اس لیے یہ حال نکالا ہے کہ خون خرابہ نہ ہو، نہ ہم اپنی عزت کو کورٹ کچہریوں میں اچھالتے پھریں۔ تمہارا لڑکا ہماری لڑکی سے نکاح کر چکا ہے، ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے، لیکن تاوان تو ہم لیں گے۔ یوں سمجھ لو ہم نے تم کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا ہے، لیکن بیٹی کے رشتے کے بدلے میں تمہاری بیٹی کا رشتہ لازماً لیں گے۔ بس ہم تمہاری بڑی لڑکی کا ہی رشتہ لیں گے جو بیاہی ہوئی ہے، اس کی تم کو طلاق کرانی ہوگی۔ یہ سزا تو سر اتارنے سے بھی زیادہ کڑی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ ملک شہباز میرے ابا جان کا سر ہی اتار لیتا یا پھر ان کو سولی پر لٹکا دیتا۔ ابا جان نے بہت ہاتھ جوڑے مگر شہباز خان کسی صورت راضی نہ ہوا۔ اس نے کہا ہم تمہاری بڑی بیٹی سے ہی بیاہ کریں گے، یہ بدلہ ہے ہماری بیٹی سے تمہارے بیٹے کے نکاح کرنے کا، اور ہم اپنی بیٹی کی سوکن بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو امجد کو اپنی پہلی بیوی کو بھی طلاق دینی ہوگی۔ جہاں سروں کی بازی داؤ پر لگی ہو وہاں یہ شرط کچھ بھی نہیں تھی۔ ابا جان کو تو امجد کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور بیٹے کی زندگی کے بدلے بیٹی اور بہو کی قربانی ان کو ارزاں معلوم ہو رہی تھی۔ معززین نے گاؤں نے بھی خون خرابے سے بچاؤ کی خاطر شہباز خان کی بات کو مان لیا۔ میرے بھائی امجد کی وجہ سے ہم 2 لڑکیاں رواج کی قربان گاہ پر بھینٹ دے دی گئیں۔ تعظیم کو طلاق ملی اور میرا گھر اجاڑ کر مجھے بھی ملک شہباز کے حوالے کر دیا گیا۔ یوں عزت کے بدلے عزت کی رسم کو پورا کر دیا گیا، بلکہ باندی بنا کر پیش کر دیا۔ تعظیم کو طلاق کے بعد میرے خالہ زاد بھائی نے نکاح میں لے کر اپنے گھر میں بسا لیا، لیکن ان کے بچوں کو ان سے جدا کر دیا گیا۔ پوتے اور پوتی کو ابا جان نے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ اس طرح تعظیم کے بچے ماں کے لیے روتے بلکتے رہ گئے اور ان کی ماں دوسرے گاؤں بھیج دی گئی۔ میرے 3 بچے بھی میری ماں نے رکھے۔ تمام عمر جن کے ملنے کو ترستی رہی ہوں، عمر میں ملک صاحب کی بیوی ضرور رہی، عمر بھر میں ملک صاحب کی بیوی ضرور رہی، لیکن ان کی بیٹی کے بدلے تاوان میں آئی تھی۔ اس لیے ان کے سارے خاندان نے مجھ سے نوکرانی جیسا سلوک کیا۔ آج تک میں قدیر کو اور وہ مجھے نہیں بھولے۔ انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ سنا ہے اب بھی راتوں کو اٹھ کر خدا سے فریاد کرتے ہیں۔ چونکہ میں ان کے باپ کی عزت تھی، سو حیات خان کی وفات کے بعد بھی مجھے ان کے لڑکوں نے واپس میکے جانے نہ دیا۔ اگر رواج اتنے سخت نہ ہوتے اور ابا بھائی کو شہری لڑکی سے شادی کرنے دیتے تو آج میں اور تعظیم برباد نہ ہوتے۔ میرے بچے بھی ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے، لیکن ان رواجوں کی زنجیریں ٹوٹتی ہی نہیں۔ آخر ان رواجوں کی قربان گاہ پر کب تک بیٹیاں بھینٹ چڑھتی رہیں گی؟ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔